اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ یہ 1970 کی بات ہے کہ جب انڈونیشیا میں صدر سہارتو کی حکومت تھی اور پاکستان میں جنرل یحییٰ خان کا مارشل لا تھا۔ انڈونیشیا کی ایک خاتون زہرا فونا نے حضرت مہدی کی والدہ ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کے رحم میں پرورش پانے والا بچہ حضرت مہدی ہے، کیونکہ اس عورت کے پیٹ سے کان لگا کر سننے پر اذان اور تلاوت قرآن پاک کی آواز آتی تھی۔ یہ خبر پوری انڈونیشیا میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ جب یہ خبر انڈونیشیا حکام تک پہنچی تو سب سے پہلے انڈونیشیا کے اس وقت کے نائب صدر آدم ملک نے زہرا فونا کو اپنی رہائش گاہ پر مدعو کیا اور دوران ملاقات اس کے پیٹ پر کان لگا کر اذان سننے کا شرف حاصل کیا اور تصدیق کر لی۔ اس کے بعد انڈونیشیا کے وزیر مذہبی امور محمد ڈیچلن نے بھی اذان سنی اور ایک بیان جاری کیا کہ امام شافعی بھی 3 سال اپنی ماں کے رحم میں رہے تو امام مہدی کیوں رحم سے اذان نہیں دے سکتے۔ اس کے بعد تو گویا انڈونیشیا حکام کی زہرا فونا سے ملاقات کی لائن لگ گئی۔ خود صدر سہارتو تو ان کی بیگم نے زہرا فونا سے ملاقات کی۔ لوگوں نے زہرا کو مریم ثانی کا درجہ دے دیا۔ زہرا کی شہرت انڈونیشیا سے نکل کر پورے عالم اسلام میں پھیل گئی اور مختلف ممالک نے زہرا فونا کو اپنے یہاں آنے کی دعوت دی۔ ہماری عسکری حکومت کو بھی یہ شرف اور نادر موقع حاصل ہوا کہ لوگوں کے اذہان کو تبدیل کیا جا سکے اور ان کو روٹی اور منتقلی اقتدار کے چکر سے نکال کر معجزات پر مرتکز کر دیا جائے، جس کے لیے زہرا خاتون کو پاکستان کے سرکاری دورے کی دعوت دے ڈالی۔ زہرا فونا کے پاکستان آمد کے ساتھ ہی علماء کو تصدیق کے لیے بلوایا گیا کہ آیا خاتون کے پیٹ میں موجود بچہ واقعی امام مہدی ہی ہے۔ مولانا احترام الحق تانوی اور مولانا شفیع اوکاڑوی نے باری باری خاتون کے پیٹ کے قریب کان لگا کر اذان سننے کے بعد پوری یقین کے ساتھ بیان جاری کیا کہ اس اذان کی آواز خاتون کے اندرونی حصے سے ہی آ رہی ہے اور بس امام مہدی کی آمد ہے۔ ہمارے علماء حضرات کے لیے تحقیق شاید آواز سننے کے حد تک ہی تھی، انہیں صرف ریڈیو اور ٹی وی کا علم تھا۔ اس وقت ٹیپ ریکارڈر کا کوئی خاص تصور نہیں تھا، اگر کسی اشرافیہ کے گھر ٹیپ ریکارڈر تھا بھی تو بڑے ڈبے نما طرز کا تھا۔ علماء نے اس آواز کے منبع کے مزید قرید اور جستجو مناسب نہ سمجھی کہ یہ خبر ہی اس قدر خوش کن تھی کہ برادران اسلام مزید کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے قاصر ہو گئے۔ نہ صرف ہمارے علماء بلکہ انڈونیشی جید علماء اور عالم اسلام کے دیگر ممالک کے عالم بھی اس ضعف الاعتقادی میں آ گئے۔ کراچی کی تقریباً 5 لاکھ سے زائد آبادی نے اور تمام مسالک اور مکاتب فکر کے جید علماء نے زہرا فونا کی امامت میں نماز جمعہ ادا کرنے کی سعادت حاصل۔ یہ واقعہ اس قدر مذاکرہ خیز تھا کہ وہ عورت اپنے پیر کعبہ کی طرف کر کے بیٹھ گئی اور اس کے پیٹ کے پاس مائک سٹینڈ رکھ دیا گیا اور عوام مائے علماء و مشائخ حضرات نے اس کے پیچھے امام مہدی کے اقتدار میں باجماعت نماز جمعہ ادا کی۔ قرآن پاک کی سورہ حجرات کی آیات نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے مسلمانوں، اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کو ایذا پہنچا دو پھر اپنی کیے پر پشیمانی اٹھاؤ۔ پھر کچھ یوں ہوا کہ چند ڈاکٹروں کے لیے اس بات پر یقین کرنا مشکل تھا، چنانچہ انہوں نے صحیح صورتحال کو جاننے کی ٹھان لی، مگر زہرا فونا ہر دفعہ انہیں چکر دے کر نکل جاتی۔ مسلسل کوشش کے بعد ایک دن ڈاؤ میڈیکل کالج کے ڈاکٹر اسے قابو کرنے میں کامیاب ہو گئے اور دوران تفتیش زہرا فونا کی ٹانگوں کے درمیان پھنسا ہوا ننھا منا ٹیپ ریکارڈر برآمد کر لیا۔ اسی روز زہرا فونا پاکستان سے براستہ انڈونیشیا بھاگ گئی اور پاکستانیوں کو مزید ماموں بننے اور شہادتیں حاصل کرنے کا عظیم موقع مزید نہ مل سکا۔ بعد میں زہرا فونا اور اس کا شوہر انڈونیشیا میں گرفتار ہوئے اور انہوں نے قبول کیا کہ یہ سب انہوں نے دولت اور شہرت حاصل کرنے کے لیے کیا تھا۔ دنیا آج بھی اس واقعوں کو یاد کر کے مسلمانان عالم پر ہنستی ہے۔ تاریخ کے اوراق سے اندھی عقیدت بہت بری چیز ہوتی ہے۔ مذہب کے نام پہ کسی بھی قوم کو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، ہندو یا عیسائی، اور ایک مخصوص طبقہ یہی کام کرتا ہے اور آج بھی ہو رہا ہے۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتے رہے۔